بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ وسلم علی محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ وسلم علی محمد بسم اللہ الجلیل الجبار یا سید المرسلین وعداء رب العالمین یا حیدر یا بطراغ یا صد اللہ یا ولی اللہ یا عید اللہ یا عند اللہ یا وجہ اللہ یا رجال اللہ یا مدر اللہ یا قال الدور یا مقتضی یا حق یا واللہ باللہ کے فیہ کے تحقیقہ یا بتاؤ یا کریم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا علی یا سلام یا کبیر شیعان حیدر قرار اور مومنین حیدر قرار آپ سب کو آج کا دن آج کی رات بہت بہت مبارک ہو. مولا کی دنیا میں وارد ہونے کی بہت بہت مبارک ہو. امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے. آج رات مومنین کو چاہیے کہ اپنے کھچکول کو توڑ دیں، کیونکہ آج کی رات مانگنے کی رات نہیں ہے. مولا مجھے گاڑی دے دے، مولا مجھے نوکری دے، مولا مجھے بیٹا دے، مولا میری شادی ہو جائے. کیوں کہ مولا سے محبت میں یہ جو کھچکول ہوتا ہے اسے توڑنا پڑتا ہے. محبت میں مانگا نہیں جاتا، بن مانگے مل جاتا ہے. تو آج رات کو اگر ممکن ہو میری گہری بات آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ وہ پرچیوں پہ لکھ کے وہ آٹے کے پیڑوں میں رکھ کے تو دریا میں نہ پھینکیں. یہ گاڑی دے، بیٹا دے، آج مولا سے مانگیں. مولا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، مولا آپ سے آج کچھ بھی نہیں مانگتے. اتنی بڑی رات ہے، مولا آپ آ جائیں. اگر آپ محبت کرتے ہیں نا تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں آج آپ کچھ بھی نہیں مانگیں گے. آج مولا سے مولا ہی کو مانگیں. آگے آپ کی مرضی ہے، میں نے تو حجت تمام کرنی ہے. ویسے دل چاہتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں 60 سال کے، 70 سال کے، 75 سال کے بوڑھے بھی بہت زیادہ. میں نے ان سے ایک سوال کیا ہے بہت دفعہ، جعلی مدد کی ہے. میں نے کہا بابا جی آپ نے مولا کی بیعت کی ہے؟ جی کی ہے. کیسے کی ہے؟ کچھ نہیں پتا. تو مومنوں بھائیو، اگر ممکن ہو تو مولا کی بیعت کرو. قبر میں جا کے بیعت کرو گے، وہاں پہ تو نہیں ہوگی. قبر میں بیعت تو نہیں ہوگی، وہاں تو جناب وہ سلسلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا. تو یہ وقت ہے، آپ بیعت کر لو مولا کی، اور وہ آنے والی ہیں. آپ شرمندہ نہ ہوں، اس چیز پہ خوش نہ ہوا کریں. ملنگ حضرات جو ہیں نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی مولا آئیں گے. وہ اپنی تلوار سے 80,000 جو ہیں مولویوں کا سر قلم کر دیں گے. بھائی آپ بھی تو ہیں نا، آپ کا سر کیوں نہیں قلم کریں گے؟ کیا آپ مولا کی سواری کو گھاس کھلاتے ہیں؟ آپ بھی مولا سے محبت تو نہیں کرتے ہیں نا. محبت کے تقاضوں کو پورا کرو، سمجھو، بعد آ جاؤ. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹے جاؤ گے. آپ دیکھو کل بھی ایک جناب ہو گیا ہے ادھر کوئٹہ میں، کوئی دھماکہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں. خدا کے لیے سمجھو، کیوں ایسے بے موت مرتے ہو؟ اپنے مولا کی ہو جاؤ اور ان سے محبت شروع کر دو. جو ہی محبت شروع کرو گے، لنگر بھی، عزت بھی، شہرت بھی، یہ تو آپ کو ملے گی فری میں، اور آگے بھی سارے کام آسان ہو جائیں گے. سمجھو تو تمہاری مرضی، نہیں سمجھو تو تمہاری مرضی. میں تو بس کہہ ہی سکتا ہوں. تو بس یہ میرا پیغام ہے، میں نے پہنچانا تھا.
کم از کم ایک سال میں ایک رات آپ نے رکھی ہوئی ہے، وہ تو اظہار محبت کر دیا کرو. چلو وہ تو ٹوٹی پھوٹی محبت ہوگی، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی محبت ایک دن کی ہوتی ہے، 12 مہینے کی ہو تو تب ہی مزہ آتا ہے. دیکھو آپ خود ہی کہتے ہو جی وہ شش امامی ہیں، وہ پتہ نہیں 4 امامی ہیں، آپ اشنا شریف 12 اماموں والے ہیں. تو 12 اماموں والے ہیں بیٹا. تو مومنین بھائیو لوگوں میری بات سنو، اگر آپ واقعی 12 اماموں کو مانتے ہیں تو جیسے آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، ویسے میرا عقیدہ یہ نہیں ہے اس طرح کا کوئی اور کہہ رہا ہے. تو آپ کی نظر میں 11 امام تو شہید ہو گئے. بھائی ایک تو ہے نا، تو آپ اس کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو امام ہیں، وہ مولا علی بادشاہ کا روپ ہیں، مولا حسین بادشاہ کا روپ ہیں، پاک رسول کا روپ ہیں. تو آپ ان کی مدد کے لیے ان کی راہ ہموار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کوئی توپ اٹھا کے تو نہیں لے کے جانی پڑتی، نہ کوئی تلوار. جہاں تو آپ ساگن ہے، مولا آئیں گے تو ہوگا، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہوگا. ان کی راہ کے لیے لوگوں کے شعوروں کو بیدار کرو، اپنے دلوں کو مولا کی محبت میں لگاؤ. باقی جو آپ کی کمزوریاں ہیں نا، جو بھی کوئی عبادت میں کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی اور نیکی کے کاموں میں ہے، اسے چھوڑیں، پہلے محبت کریں. محبت کریں گے وہ سارے کام خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. تو اس پہ اپنا کچھ جو ہے غور و فکر کرو. آج وہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ٹھنڈ تھی، کچھ گلا بھی خراب ہے، تو بیٹھا رہا ہوں. کوئی مومن آئے تو اس سے کوئی بات کروں تو بس یہ کچھ رہ گئے ہیں، تو یہ کوئی بات سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی پیغام سناؤں، انہیں بھی سناؤں. تو عریضے پہ صرف ایک ہی لکھو، مولا ہر آپ کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار تو کرو نا. جہاں جہاں بھی یہ ابھی ہو سکتا ہے ابھی یہ بچے بھیج دیں تو اس پہ عمل کرو، اور یہ بچے شچے نہ مانگو مولا کو، مولا سے مولا کو مانگو تاکہ تمہاری بھی بقا ہو. اب آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو بیٹا، دل کھول کے. سید وہی کہ حالات جو جس طرف جا رہے ہیں، یوکرین اور رشیا کی بھی وار، یعنی جنگ کا تو ایک طرح سے آغاز ہو چکا ہے، تو اس پہ فرما دیجیے تاکہ باقی سب نہیں سنتے. بیٹا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کہہ نہیں سکتا. تو رستے تو ہموار ہوں گے تو مولا آئیں گے نا. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا آئیں گے تو وہ خود ہی کر لیں گے، وہ ایسے ہی ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا بیٹا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دولت کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے. قرآن میں نے پڑھا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض دو. ضرورت تو نہیں ہے نا، مولا کو بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو شیعہ لوگ جو ہیں زیادہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں مولا کا قرب حاصل ہو، علی کرتے ہیں، حسین کرتے ہیں، بس پتہ نہیں کیا بات ہے. نہ ہمارے ذاکر ابھی تھوڑا بہت ہلچل ہوئی ہے، نہ ہمارے ذاکر کم از کم 50 منٹ میں مجلس پڑھتے ہیں، تو 15-20 منٹ تو دیں نا اس دور کے. دیکھیں لوگوں کو معرفت ہو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو شیعہ ویسے بھی اپنا مولوی وغیرہ اور یہ ذاکر وغیرہ کہتے ہیں جی مولا کی جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جہل مرے گا. تو پھر معرفت کے لیے تو یہ ہمارا سٹیج ہی ہے. تو اس پہ کیوں نہیں مولوی بولتے، ذاکر کیوں نہیں بولتے، جمعے کے خطبے میں لوگ کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ بھی جیسے مولا علی بادشاہ ہے نا، یہ ان کا روپ ہے، پاک رسول کا روپ ہے، اور ہم جو ہے ان کا روپ ہے. تو ان کا بھی جو ہے ان کو بھی اتنا ہی وقت دینا چاہیے. تو سمجھ نہیں، اگر سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ محبت کریں نا تو یہ جیسے وہ پڑھتے ہیں جی نقاب ہٹا لے، کوئی نقاب نہیں ہے. مولا ہر جگہ پہ ہیں، آنکھ دیکھنے والی ہو تو دیکھ بھی سکتے ہیں. نقاب آپ کے لوگوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، لالچ رس ہوس کینہ، دوسرا ٹائم نہیں دیتے، محبت ہی نہیں کرتے. یہ جو امام ہے نا جی ہمارے آخری امام ہیں، تو ان کی محبت جو ہے وہ ایسے نہیں چلے گی تیر توپے سے. واقعی آپ کی روح محبت کرے گی تو تب جا کے کام بنے گا. اپنے روح کو آمادہ کرو، اپنے دلوں کو آمادہ کرو، تب جا کے کام بنے گا. دل بھی یہ پمپ والا دل نہیں، پمپ سے اوپر جو چربی ہے، جو چربی میں اتنا سا ہوتا ہے دل،
جیسے ڈاکٹر کچھ اور نام دیتے ہیں، روحانیت میں وہ قلب ہے. ہاں یہ اپنے قلب میں جو چنگاری ہے اسے جو ہے نا اسے دہکاؤ تاکہ مولا سنے. مولا ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک جو بھی بندہ یہ بڑی بات کر رہا ہوں میں، دعویٰ کرتا ہوں مولا کا اگر کوئی یہ بندہ کہے نا میں نے مولا پاک کو دیکھے، وہ کذاب نہیں ہے. کذاب وہ ہے جو کہ میں نے مولا پاک سے کی زیارت کی ہے، میں ان کا نیب ہوں، وہ کذاب ہے. تو نیبیت کا دعویٰ تو شیعہ کم از کم نہیں کر سکتا. وہ تو زیارت کرے گا تو کہے گا جی میں نے زیارت کی ہے، یہ نہیں کہے گا میں نیب ہوں، نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے یہ تو بالکل مطلب منافقت ہے. اگر کوئی کہے بندہ میں نیب ہوں تو مولا کی زیارت کوئی نہیں کر سکتے. شرط ہے محبت. سمجھ آ گئی؟ آپ عبادت کریں جیسی جیسی کرتے ہیں وہ اس پہ میرا کوئی نہیں میں کمنٹ دیتا. مولوی تو نہیں ہوں میں، تو مولا کا محبت کرنے والا ہوں، جھاڑو کش ہوں. بس آپ جو ہے ان سے محبت کریں تو محبت وہ ہوتی ہے نا جو رات دینا ہو. جیسے ایک وہ بندے ایک دو میرے پاس ہیں پر کافی محفلوں میں بھی میں نے بات کی بھائی جتنا اپنے ینگ آپ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، جتنا منگیتروں سے محبت ہوتی ہے وہ اتنی کر لو مولا سے محبت. یار کدے زیادہ نہیں کرتے ہو، آگے مولا خود آپ کی مدد کریں گے. کرو تو صحیح نا. اب آج ایک رات رکھی، آج ساری رات تھی مولا مجھے بچے دے دے، گاڑی دے دے، مکان دے دے. یہ کوئی محبت ہے؟ کچکول پکڑا ہوا ہے مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں دے دیں. بھائی محبت کا تقاضا ہے، محبت میں یہ مانگا نہیں جاتا. محبت تو مانگتی ہے دیا جائے. آپ اپنا ٹائم دیں مولا کو، اپنی سوچ دیں مولا کو، اپنے قلب کو روشن کریں، مولا مولا کریں، چیخو پکار کریں. وہ اتنے کریم ہیں، اتنے عادل ہیں. بھائی کب آپ کو نظر نہیں آئیں گے؟ آپ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے نوکریوں میں جدھر جو جو کام کرتے ہیں اپنے اوپر حاوی کریں، محبت موجے کریں گے. جی وہی کہ محبت کے لیے جو دیکھنے والے بھی تاکہ سن لیں کہ راہ ہموار کیسے کی جائے، کیا ذریعہ. بھائی یہ راہ ہموار آپ محبت کریں گے نا، راہ ہموار تو یہی ہے نا. اب آپ اتنے بندے بیٹھے ہیں محبت شروع کر دیتے ہیں، آپ آگے اور بندوں کو کہیں جی مولا سے محبت کریں. ہمارے امام ہیں منتظر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کب میرے شیعہ ٹھیک ہوں گے، میری طرف رجوع کریں گے اخلاص کے ساتھ. تو وہ آگے کہیں گے، وہ آگے کہیں گے. جب لوگ اس لائن پہ لگیں گے تب ہو گئے نا بیٹا. اب دیکھو پیچھے جتنے بھی احمد تھے ان کے دور میں آپ دیکھ لیں، مولا کے ہم محبت کرتے ہیں جی اور بھاگ جاتے تھے. کوفے والے دیکھیں کیسے ہوا، مدینے میں کیا ہوا. آپ مولا علی کے جو اصحاب تھے نا ان کی طرح بن جائیں محبت کر کے. مولا حسین بادشاہ کے جیسے تھے. سمجھ آئی؟ وہ دیکھیں مقداد کو، سلمان محمدی، ویسم سرکار، ابو ذر، عمار یاسر، مالک اشتر. آپ اصحاب بن جائیں. اسی طرح جون کو دیکھیں، وہ آپ کو دیکھیں، مولا کو دیکھ رہے ہیں اور محبت کی یہ انتہا سر دے رہے ہیں. آپ پہ جہاد کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے، وہ ساکن ہے. مولا آئیں گے تو ہوگا. وہ مولا کے لیے رجوع تو کریں نا، وہ ثابت تو پتہ تو چلے بھائی آپ مومن جو ہے مولا جو ہے آپ واقعی شیعہ ہیں، اشری ہیں. کہیں آپ 9 اماموں والے تو نہیں ہیں شیعہ. 9 اماموں کو مانتے ہیں، ایک 6 کو مانتے ہیں، 6 امامیہ ہے تو آپ 9 امامیہ ہیں. دعویٰ کرتے ہیں ہم 10 کو مانتے ہیں، تو 10 کو ٹائم بھی دیں. 10ویں کو وہ امام نہیں ہے. آپ دعویٰ تو کرتے ہیں اصل اشری ہیں جی ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں. تو 12ویں کا ذکر کیوں نہیں ہے گلی گلی کوچے کوچے؟ ضرورت تو اس کی ہے نا جو اس دور کے حاکم ہیں، آپ ان کی ریت ہیں. آج دیکھیں نا کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے وہ راول ڈیم پہ، وہ دریاؤں کے کناروں پہ. تو وہ آج ہی ہم مولا کا دن منا رہے ہیں جی. دن کیا منا رہے ہیں؟ مولا یہ چیز دے دیں جی، لکھ کے بھیج رہے ہیں ریزا جی. مولا مجھے پیسے چاہیے، نوکری چاہیے، میں باہر چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، فلاں جگہ. یہی ہے نا جی، یہی ہوگا نا. کوئی ایسا عریضہ بھی ہوگا
جس پہ ہوگا مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، مولا آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، بھائی یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ تو جھوٹی موٹی محبت سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ دیکھیں ادھر سے جاتے ہیں کربلا میں، وہ پیاسے لگا کے جاتے ہیں، روزہ دیکھتے ہیں نا، مولا کی ذریعے دیکھتے ہیں، ہیں جی مولا کو دیکھیں گے نہیں، مولا غازی سرکار کو، یہ تو نصیبوں والوں کو آتے ہیں، نصیبوں والوں کو نظر آتے ہیں نا، ہر ایک کو تو نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ جو اس وقت قیام حکومت کر رہے ہیں، آپ ان کی زیارت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ایک شرط ہے محبت، آپ روح ان سے محبت کریں۔ رات کو آپ اضطراب میں لیٹیں، صبح اٹھ کے جناب دیکھیں کوئی رات تو ایسی گزر گئی، اداس ہو جائیں، مولا کو سلام کریں، مولا ساری رات گزر گئی ہے، کچھ جاگتے ہوئے کچھ سوتے ہوئے، مولا آپ کو کہیں نہیں پایا، پھر دن اسی آس میں لگے کہیں نظر آ جائے۔ آپ زواری میں بھی جاتے ہیں تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے وہاں پہ آپ کو مولا نظر آئیں، آپ کو عقیدتیں بتائیں، ہیں جی جو کتابوں میں نہیں ہیں، آپ ڈھونڈیں وہاں پہ بھی، سلام بھی کریں، کربلا میں ڈھونڈیں، مولا غازی سرکار کے روزے میں ڈھونڈیں، مولا حسین بادشاہ کے سامرا میں ڈھونڈیں، ہیں جی کاظمین میں ڈھونڈیں، مسجد میں ڈھونڈیں، جمکرا میں ڈھونڈیں، سیلا میں ڈھونڈیں، کوفے میں ڈھونڈیں۔ یہ طریقہ ہے بیٹا۔ ایسے جناب بالکل سو گئے ہیں شیعہ، کوئی جناب ان کی گات ہی نہیں سمجھ آتی۔ تو بچہ پھر جن کو یہ سمجھ نہ آئے، آپ اپنے وقت کے امام کی پیروی نہ کر سکیں، انہیں یاد نہ کر سکیں، تو انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہی ہونا ہے نا، ان کا پھر کچھ بھی نہیں۔ کوئی جناب یہ مقصر ہے جی، یہ غالی ہے جی، یہ موالی ہے جی، یہ پتہ نہیں کیا کیا بنائی ہوئی ہیں، تو امام کدھر سے نظر آئیں؟ آپ کو اپنے جھگڑے نہیں ختم ہوتے ہیں جی۔ تو باقی ایک بات بتا دوں، ولایت کی سمجھ نہیں آتی موالیوں کو بھی، یہ تو جن لوگوں کے خاص کرم انہیں پتہ ہوتا ہے ولایت کیا ہے۔ ہاں ایک کتابی ہیں شیعہ، تو ایک سنی سنائی باتوں والے ہیں۔ دور کے امام کی معرفت حاصل کرو گے تو فلاح بھی پاؤ گے، تو تمہاری جناب موجیں بھی ہوں گی۔ اس سے زیادہ اب گناہ اور ثواب پہ اگر بولوں نا، اس کی تشریح کروں تو بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس پہ میں بولنے نہیں چاہتا۔ جب آپ کے عقیدے پکے ہو جائیں گے نا تو پھر بتاؤں گا گناہ ثواب کے بارے میں، شرک کے بارے میں۔ اب آپ کو صرف یہی ہے محبت کریں۔